الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم صابرین و ناظرین، اعجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پیش خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہر چیز کو خبر ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ مالک کل شیء، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ رازق کل شیء، اللہ ہر چیز کا رازق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو، دلوں کی نیتوں کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کہ تمہارے جیوں میں ہے، اور تخفوہ اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کہ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو اور تخفوہ یا چھپاؤ۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پاک اس کا حساب لیں گے۔ ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دیں گے۔ ویعذب من یشاء، اور جس پر توبہ نہ کی ہوگی، بری سوچ پر، برے بدگمانی پر، اس کا حساب لینے پر اللہ قادر کریم ہے۔ تو ہماری زندگی جو اللہ پاک نے عطا کی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ ایک لمحہ جو اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے گا جنت میں نعمتوں کے لینے کا ذریعہ بنے گا، اور وہ لمحہ جو اللہ رسول کی اطاعت کے خلاف گزرے گا، اگر توبہ نہ کی تو وہ لمحہ سزا کے لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے انسانوں کو اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا۔ ہر جاندار کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے سارے جسم کا نظام بنایا، گردے کا نظام بنایا، دل کا نظام بنایا، آنکھوں کا نظام بنایا، زبان کا، پھیپھڑوں کا۔ اللہ پاک نے سارے کتنے نظام انسان کے ہر جاندار کے اندر بنا دیے، اور اللہ کے حکم سے ہی وہ سارے نظام چل رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات پر بندہ غور کرے کہ ماں کے پیٹ میں مجھے کس نے بنایا، کس نے پالا۔ دنیا میں بھی اللہ ہی پالیں گے، قبر کے عالم برزخ میں بھی اللہ پاک کا حکم چلے گا، اور قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، کانا مقدار 50,000 سنہ، اس دن بھی اللہ پاک ہی سنبھالیں گے۔ اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا، اس کی دنیا بھی مہذب ہوگی، عزت والی ہوگی، سکون چین والی ہوگی۔ آخرت کی زندگی بھی امن چین خوشحالی کی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف دیکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ پہ توکل کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے سکھا دیے۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گھر سے نکلتے ہوئے، اس کو اللہ پاک 4 اعلان اس کے لیے کراتے ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے ہوتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، خفیتا، تیری کفایت کر دی گئی، اور شیطان سے تجھے بچا لیا گیا اور تیری حفاظت کر دی گئی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اپنے خزانوں سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کی ذات عالی پر توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے،
مشکل میں پریشانی میں اللہ پر دھیان دیا جائے۔ جو اللہ پر دھیان دے گا، اللہ سے ہونے کا یقین کرے گا، اللہ پاک اسے دنیا کے اسباب سے محتاجی سے بچا لیں گے۔ جو اسباب کے دھیان کرے گا، اس نے لا الہ الا اللہ کا یقین کا حق ادا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کے یقین کا حق ادا یہی کرنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہوا اللہ سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ ہی سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی سے ہوگا۔ تو حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر۔ ہر مشکل میں پریشانی میں جو یہ اللہ کے حضور درخواست پیش کرے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی فوج نے، نمرود کی حکومت نے ان کو سزا دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی کہ ان کو اللہ کی طرف بلایا، پریشانی سے ان کو نجات دلانے کے لیے، آخرت کی خوشیاں دلانے کے لیے محنت فرمائی۔ اپنے والد گرامی کو بھی یہ بات سمجھائی کہ لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی مانو اور اسی کی طرف دھیان کرو۔ لیکن نمرود نے اور اس کی حکومت نے اس بات کو نہ مانا، لیکن خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں جتنے بت موجود تھے ان سب کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے اس عبادت خانے میں کس نے یہ عمل کیا ہے، کس نے ہمارے خداؤں کو نیست و نابود کیا ہے۔ تو سب کا دھیان ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیا، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا۔ تو ان کی سمجھ میں بات آئی کہ تو سنتے نہیں ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو، نہ خود سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس ان کی جو عادت بنی ہوئی تھی، اپنے بتوں سے ہونے کا جو یقین تھا وہ غالب تھا۔ آخر ان کو سزا دینے کا حکم دیا، ان کے لیے بہت بڑی آگ کا اہتمام کیا اور اس میں ڈالنے کا جو اہتمام کیا، اس پر فرشتوں کو بھی بڑی فکر ہوئی۔ پہاڑوں کے فرشتے، ہوا کے فرشتے اور دیگر میکائیل جتنے فرشتے تھے، بڑے اللہ سے اجازت لے کے آئے کہ اللہ ہمیں اجازت دیں ابراہیم تیرے خلیل کی مدد کریں۔ تو وہ حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ اللہ سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے حکم فرمائے کہ مدد ہم کر سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حسب اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے کافی ہو کے دکھایا، براہ راست آگ کو حکم دیا ہے، یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردم سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر امن والی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ پاک نے 40 دن بڑے فرماتے ہیں کہ ان کو اس آگ میں رکھا اور حفاظت سے رکھا، امن چین سے رکھا، سلامتی سے رکھا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہر مشکل میں، پریشانی میں اللہ ہی کو سامنے رکھا جائے۔ دشمن سے خطرہ ہو، جس طرح سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، اور دنیاوی جو دشمن ہے ان سے بھی پناہ مانگنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو اس کا ورد کرے گا، اللہ کے دھیان سے اس کو پڑھے گا اور اللہ سے دعا کی نیت سے پڑھے گا، اللہ پاک ہمہ قسم کے شیطان سے اسے بچا لیں گے۔ تو شیطان کی نیت کر کے بھی، اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کی نیت سے بھی، اور دنیاوی جو دشمن ہیں ان کے شر سے بچنے کی بھی نیت کریں گے تو اللہ پاک اسے بچائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک اور دعا بزرگ فرمایا اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم، اعوذ نفسی، میں اپنی جان کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو عظیم ہے۔ اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین، فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں جو مانگتا ہے اللہ سے، اس کی ساری برکتیں اسے ملتی ہیں۔ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، ان کا بھی اہتمام کیا جائے، ترجمہ بھی ان کا سیکھا جائے۔ جتنا جو کچھ عربی میں نماز کا ترجمہ سیکھنا، دعائے قنوت کا سیکھنا، نماز جنازہ کا ترجمہ سیکھنا، جتنی صورتیں ان کا بھی ترجمہ سیکھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور دعاؤں پہ بھی اہتمام کریں۔ ہر عمل پہ دعائیں موجود ہیں، وہ سنت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ ایک سنت عمل اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور پچھلی زندگی پر اللہ توبہ کی توفیق دے،
بقیہ زندگی اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔